تھا دودھا کہ کیا کیا جائے. تو میں نے سوچا کہ ابھی میں نے ہندوستان کے امبیسڈر کو تو بلایا ہی نہیں ہے, ہو سکتا ہے وہ نہ آئے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے. وہ کہنے لگے کہ آپ امبیسڈر کو مت بلائیں, وہاں کے کسی دانشوروں کو بلائیں, انٹلیکچوئل کو. میں نے کہا یہ ٹھیک ہے. تو مہاتما گاندھی کے پوتے گوپالا کرشنا گاندھی جو ہیں وہ نہرو سینٹر کے ڈائریکٹر تھے. وہ بھی صوفی آدمی ہیں. تو میں نے ذکر کیا ہے کہ وہ جناب اتنی بڑی اس کے ادارے کے ڈائریکٹر ہیں, اور وہ جب جلسہ ہم نے اقبال پہ جلسہ کیا ان کے سینٹر میں, تو وہ اسٹول پہ بیٹھے ہوئے تھے دروازے کے پاس, اور دروازہ خود کھول رہے تھے. میں نے کہا میں نے پاکستان میں ایسا ڈائریکٹر نہیں دیکھا جو اسٹول پہ بیٹھ کے آنے والوں کے لیے دروازہ, ایسا صوفی ہونا چاہیے. تو ہم نے کہا ہم تو اس طرز کے اوپر ایک بنانا چاہ رہے ہیں سینٹر. تو یہی گوپال کرشنا گاندھی کو میں نے اس میں بلایا. میں اس پہ اب ختم کروں گا کہ وہ جو بہت بڑا جلسہ ہم کر رہے تھے اقبال پورٹریٹ وہاں آویزن کرنے کے لیے, اس کے لیے یہ امبیسڈرز ہمارے ہائی کمشنر کے علاوہ پھر ہم نے گوپال کرشنا گاندھی صاحب کو بلایا. اکبر احمد بھی تھے ہمارا, بشپ مائیکل نذیر علی بھی تھے. تو میں نے ایسی ان کی ٹانگ کھینچنے کے لیے کہا دیکھیے جناب ہر چیز میں عام طور سے ہندوستان پاکستان سے آگے رہتا ہے, بازی لے جاتا ہے, لیکن اس چیز میں ہم نے آپ کو بات کر دیا ہے کہ پنڈت نہرو بھی آپ کے اسی کالج کے پڑھے ہوئے ہیں اور علامہ اقبال بھی. بلکہ میں نے رجسٹر دیکھے تو معلوم ہوا کہ جس سال علامہ وہاں سے نکل رہے تھے اپنی ڈگری ختم کر کے, یعنی جولائی 1908 میں, تو نہرو اسی ستمبر کے آخر میں 1908 میں آئے تھے. ان سے 11 سال چھوٹے تھے, 12 سال. تو میں نے کہا کہ دیکھیے ہم نے تو علامہ کی تصویر لگوا دی, نہرو کی کوئی تصویر آپ نے ابھی تک نہیں لگوائی. تو تھوڑا سا وہ جھیپے, کہہ لے چلیے وہ ہم کوشش کریں گے آپ ہمارے سینٹر میں آ کے علامہ اقبال پہ ایک لیکچر دیں. جس پہ بائی دی وے ہم نے کہا کہ دونوں طرف سے تہمتیں ملی. جو ہندوستانی تھے وہ کہتے ہیں کہ غدار ہمارا تھا جس نے وطن کٹوا دیا, تو آپ اس پہ جلسہ کیوں کر رہے ہیں نہرو سینٹر میں. اور مسلمان ہم بھی اعتراض کر رہے تھے جی آپ پاکستان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, اگرچہ اقبال اکیڈمی سب کو ریپرزینٹ کرتی ہے, تو آپ نہرو سینٹر میں جلسہ کیوں کر رہے ہیں. بہرحال وہ جلسہ بڑا کامیاب رہا. تو ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ایوان اقبال وہاں قائم ہو انگلستان میں, اور اس کی بھی کلچرل ڈیمینشن جو ہیں وہ پاکستان کے لیے باعث افتخار ہے. تو اور میں یہ چاہتا ہوں, درخواست کرتا ہوں سہیل عمر صاحب سے اور جاوید اقبال سے کہ اگر کسی سطح پہ وہ ہماری مدد کر سکیں کہ یہ آئیڈیا اچھا ہے تو ہم بہت ممنون ہوں گے, چونکہ یہ ساری چیزیں پورے قومی جدوجہد کے بغیر بہت مشکل ہوتی ہیں, اور ہمیں امید ہے کہ ان چیزوں میں ہمیں ایک نہ ایک دن کامیابی ضرور ہوگی. بہت بہت شکریہ. درانی صاحب, مجھے اس اختتامی کلمات میں کوئی متوازی تقریر کرنا مقصود نہیں ہے, لیکن میں یہ محسوس کر رہا ہوں دیانت سے کہ رگے پاک میں ابھی کچھ نچوڑنے کو باقی ہے, لہٰذا میں چند نکات آپ کی خدمت میں عرض کرنا ضروری سمجھوں گا. ان کا تعلق اقبالیات یورپ سے ہے. اولا تو یہ کہ اشخاص, ادارے, تراجم, اثرات, دلچسپی, ان سب کی ضمن میں اس خطے میں جسے ہم یورپ کہہ رہے ہیں اور بھی بہت کچھ ہوا ہے جس کو میں بالکل اختصار سے آپ تک پہنچانا چاہوں گا. مثلاً ذکر کیا درانی صاحب نے اٹلی کا, مسولینی کا اور ویٹو سلرنو. ویٹو سلرنو نے اپنا کام ان کی فرمائش کے بعد جاری رکھتے ہوئے مکمل کر دیا. اقبال اور اٹلی, اس کی چھوٹی سی کتاب اقبال اکیڈمی نے 1 ماہ پہلے شائع کیا, جس میں یہ سارے مباحث اکٹھے ہو کر آ گئے. اس کی پہلے کی لکھی ہوئی چیزیں اور یعنی اٹلی میں اقبالیات سے متعلق جو کچھ تھا وہ ایک جلد میں آ گیا شامل ہو. اچھا, دوسری اہم بات یہ ہے اقبال کا جو بیسک فلسافک ڈاکیومنٹ ہے ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام, اگر آپ 1997 کے بعد دیکھیں اقبالیات یورپ میں کیا ہوا تو سب سے اہم کام جو ہمیں نظر آتا ہے وہ ہے ریکنسٹرکشن کے تراجم. 5 یورپی زبانوں میں گزشتہ 3 سال میں, خاص طور پہ سال اقبال کے دوران ہماری کوششوں کی بھی اس میں بڑا حصہ ہے, ریکنسٹرکشن کے یورپی زبانوں میں تراجم ہوئے. رشین کا آپ نے ذکر کیا, رشین میں اسٹیپیناٹا جو سب سے اہم اقبال اسکالر ہیں وہاں کے, سب سے سینئر ہیں, انہوں نے ریکنسٹرکشن کا ترجمہ کیا جو 2003 میں سامنے آیا.
خانہ فرہنگ ماسکو اقبال اکیڈمی کے تعاون سے. اس کے بعد چیکو سلویکین زبان میں ریکنسٹرکشن کا ترجمہ جو اقبال اکیڈمی نے شائع کیا یہاں مارک اور فلپ ہائیجی کے ترجمے کے تعاون سے. تیسرا کیٹالونین زبان میں جو اسپین ہی کی ایک ذیلی زبان ہے ریکنسٹرکشن کا تازہ ترجمہ. چوتھا اسپینش زبان میں ایک پہلے سے ترجمہ ہمارے تعاون سے 91 میں چھپا تھا, اس کو آج کی اسپینش میں ریکاسٹ کر کے دوبارہ شائع کیا گیا. اور پانچواں جرمن ترجمہ ریکنسٹرکشن کا جو آج تک نہیں ہوا تھا وہ اقبال اکیڈمی نے کروایا, چھاپا اور اسے ڈسٹریبیوٹ کیا. اور اس کے بعد کون سی زبان بچتی ہے؟ وہ تو بول دیا میں, اسپینش, کیٹالونین, چیک, جرمن اور رشین, یہ تو ہوگی یورپ کی زبان. اچھا اقبال نے یہ ہوگی. ایک بات جہاں اشخاص اور اداروں کا تعلق ہے, بہت سی اہم ڈیولپمنٹس ان 5-7 سالوں میں ہوئی ہیں مختلف علاقوں میں. ایک مثال لیجئے, میں تفصیلات میں اس وقت جا نہیں سکتا اور میں تیاری کر کے آیا بھی نہیں کیونکہ تبلیغ مجھے نہیں کرنی تھی انہیں کرنی. مثلا اقبال اکیڈمی ڈنمارک اس سال اگست میں قائم ہوئی. وہ پاکستانیوں کا ایک گروپ ہے جو کافی عرصے سے اقبال پر کام کر رہا ہے. انہوں نے اس علاقے میں جہاں وہ زبان بولی جا رہی ہے ڈنمارک کی, اور اس کے لیے راستہ کیا اختیار کیا ہے تعارف کروانے کا اقبال کا, کہ ان کا جو سب سے بڑا آدمی تھا کرکیگارڈ, اسے منتخب کیا اور اس کا کمپیریٹو اسٹڈی سب سے پہلے کی اقبال اینڈ کرکیگارڈ, وہ چھاپ دی اقبال اکیڈمی نے چھاپ دی. اسے ایسا راستہ کھولا کہ پہلے اس کا وہاں کی مقامی زبان میں ترجمہ ہوا, اس کے بعد ایک اسٹڈی سرکل قائم ہوا, اور پھر بالآخر اقبال اکیڈمی ڈنمارک کی نوبت آئی اس سال اگست میں. اور ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب ہی کے پیغام سے اس کا ابتدا ہوا تھا. وہ وہاں پر ایک مرکزی جگہ بن گئی جو اقبال اسٹڈیز اور ان نوجوانوں کو جو مقامی ہیں, مسلمان ہیں اور غیر مسلم بھی ہیں, اقبال کے مطالعے کے لیے ایک فورم فراہم کرتے تھے. اس طرح کے اسکینڈینیویا کے اور ممالک میں بھی چیزیں میں آپ کو پیش کر سکتا ہوں, دیگر ادارے میں چند مثالیں دے رہا ہوں. اسٹڈی سرکلز کی جہاں تک ہے, وہ اس سے یورپ سے باہر امریکہ اور کینیڈا, نارتھ امریکہ میں بھی اس کی بنا رکھی جا چکی ہے, مختلف لوگ یہ کام کر رہے ہیں. ایک مثال جو یورپ سے متعلق ہے, امریکہ کا سب سے بڑا فلسفی جو کہلاتا ہے پرس, وہ ہمارے لیے ایک نامعلوم سا نام تھا, لیکن جب میں نے پہلی مرتبہ سر کارل پاپر کی رائے پڑھی کہ پرس واز دا گریٹسٹ فلاسفر آف امریکہ, میری معلومات میں بھی اضافہ ہوا. ہم نے اس کا کیا کہ کمپیریٹو اسٹڈی سرکل بنا دیا جس نے 4 روز تک متواتر کیمبرج میں ڈیوینٹی اسکول کے تحت اقبال اینڈ پرس, اقبال کی ریکنسٹرکشن اور کچھ شعری تراجم اور پرس کے انتخابات, ان کو بیٹھ کر باقاعدہ پڑھے جو وہاں کے اسکالرس تھے, اور یہاں سے کچھ اقبال والے انہوں نے بیٹھ کر پڑھا. یہ ایک ایکٹیویٹی تھی اسی اسٹریٹجی کے مطابق کہ وہاں کا جو بڑا فکری شخص ہے اس کے افکار کے تھرو آپ اس علاقے کو اپروچ کرنے کی کوشش کریں. اس طرح اور بہت سارے نام بھی ہیں انفرادی طور پہ جن لوگوں نے کام کیا. مثلا فرانس میں بانگے درا کا پورا ترجمہ دسولیت کر رہے ہیں جو کہ مکمل نہیں ہوا, بال جبریل کا. یا جرمنی سے جو لوگ آئے تھے ہماری کانفرنس کے دوران, انہوں نے بعد میں وہ کام جاری رکھا, وہاں کچھ لکھا. اسپینش میں اسی طرح کانفرنس کا اہتمام کیا. گویا یہ کچھ اور بھی سرگرمیاں یورپ اقبالیات یورپ کے ضمن میں ہیں جن کا ایک اگر تفصیلی جائزہ مرتب کیا جائے تو شاید اور بہت سی چیزیں بھی ابھی نکلیں. اس کے ساتھ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اور ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب اگر چند کلمات ہماری حوصلہ افزائی کے لیے صحیح فرمائیں تو ہم لوگ اقبال کے متعلق وہ ہمیشہ کوئی نہ کوئی نیا مواد اکٹھا کرتے رہتے ہیں اور بتاتے بھی ہیں. لیکن جس طرح آپ کے سامنے سہیل صاحب نے بیان کیا ہے کہ 1997 کے بعد کیا کیا ڈیولپمنٹس وہاں پہ ہوئی ہیں, وہ اس کی تفصیل بھی یہاں جاننا ضروری ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ اس وقت یورپ میں اور نارتھ امریکہ میں جو اسلام کے خلاف ایک پریجوڈس کی لہر اٹھی ہوئی ہے, اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم وہاں پہ علامہ کو پروجیکٹ کرنے کی کوشش کریں. اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ وہاں ایسی انجمنیں مسلمان قائم کریں جو یہ ظاہر کریں کہ حضرت علامہ کے جو تصورات ہیں اس میں کوئی ایسی صورت نہیں جو تاثر کیا جاتا ہے.
افسوس یہ ہے کہ حضرت علامہ کے متعلق بھی یورپ میں جو تاثر ہے وہ ابتدا ہی سے جب یہ اسرار خودی کا ترجمہ ہوا تھا تو ان کو فیشسٹ کی کیٹیگری میں شامل کیا گیا. وہاں جس وقت مذہب کا ذکر یورپی دنیا میں ہوتا ہے یا امریکہ میں مذہب کا ذکر ہوتا ہے تو وہاں مولانا مودودی کا ذکر یا سید قطب کا ذکر مذہب کے سینس میں زیادہ ہوتا ہے بنسبت حضرت علامہ کے, اور اس کی وجوہات بھی ہیں کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ اقبال تو یورپ اور اسلام کے درمیان ایک طرح کا برج تھے, یا وہ گوئٹے سے انفلوئنس تھے یا نیچے سے انفلوئنس تھے, تو اس سبب وہ سمجھتے ہیں کہ یہ صحیح اسلامی نقطہ نگاہ پیش نہیں کرتے, بلکہ صحیح اسلامی نقطہ نگاہ کا اگر مطالعہ کرنا ہے تو وہ ایجپٹ میں سید قطب اور بر صغیر میں مولانا مودودی. تو یہ تو ایک کہہ لیجیے ان کی سوچ ہے. ہمیں جو مشکل درپیش ہے, سب سے پہلے تو میں یہ عرض کروں گا کہ جو اقبال پر سب سے بڑی کانفرنس یورپ میں ہوئی تھی وہ اسپانیہ میں ہوئی تھی, اور جس کا ذکر بھی درانی صاحب نے کیا. اس کانفرنس میں شاید آپ کو جنہوں نے پوری تفصیل اس کی بیان نہیں کی, اس میں کنگ کارلوس نے آنا تھا بشرطے کہ پاکستان کا صدر اس وقت اسحاق خان تھا, غلام اسحاق تھے وہ صدر. انہوں نے وہاں جانے سے انکار کر دیا تھا. مجھے یہ معلوم نہیں کہ اس کی وجوہات کیا تھی, لیکن نتیجے میں وہ پھر کارلوس نہیں آئے. تو ایک تو اس کی یہ وجہ ہوئی تھی کہ پاکستان کی طرف سے یا پاکستان کی حکومت کی طرف سے بھی کچھ اس مسئلے پر کوئی زیادہ یعنی کہہ لیجیے انیشیٹو نہیں تھا. تو اس بنا پر وہ کانفرنس وہ یورپ میں میرا خیال ہے پچھلی صدی میں سب سے بڑی اقبال شناس وہاں پہ اکٹھے ہوئے تھے, تقریباً 200 کے قریب, اور تقریباً 40 اور 45 پیپر پڑھے گئے تھے اقبال کے مختلف موضوعات پر. لیکن اس پہ بھی آپ کو شاید اس کا پس منظر درانی صاحب نے آپ کے سامنے بیان نہیں کیا. پروفیسر لیمان جو تھے یہ ایک فرانسیسی وکیل تھے اور ہیں. ان کا کام یہ تھا کہ وہ آربیٹریشن کے کیسز جو یہ عرب ریاستوں کے ہیں ان کا وہ اہتمام کرتے تھے اور اس میں آربیٹریشن کرتے تھے. پروفیسر لیمان کو کویت کی ریاست جو ہے اسلامی ریاست, انہوں نے کہا کہ ہم ایک ایسا یورپ میں کانفرنس کرنا چاہتے ہیں اور بالخصوص ترتبہ اس کا وابستگی ہو, اور وہ کوئی دنیا اسلام اور مغرب کے درمیان ایک طرح کا برج ہو, کوئی ایسے شاعر یا ایسے ناولسٹ یا ایسی ادبی شخصیت کوئی کے نام پر یہ کانفرنس کی جائے. تو نتیجے میں ان کو کوئی عرب شاعر یا اس قسم کا ناولسٹ یا کوئی ایسی ادبی شخصیت نہ مل سکی. تو لاما نے سجیسٹ کیا کہ اقبال کو کیوں نہ اس پرپز کے لیے استعمال کیا جائے. لہٰذا اس پس منظر میں وہ علامہ اقبال پر کانفرنس ہوئی. پیسہ اس پہ پاکستان نے ایک دھمڑی بھی نہیں دیا, پیسہ کویت نے دیا تھا, اور مقصد ان کا یہی تھا کہ ایسٹ اور ویسٹ کے درمیان, اور خاص طور پر مسلم ایسٹ اور ویسٹ کے درمیان ایک طرح کا تعلق پیدا کیا جا سکے. آپ کو شاید یاد ہوگا درانی صاحب کے اور سہیل بھی وہیں تھے, جس وقت کانفرنس شروع ہوئی تو اس پہ کسی یہودی کو نہیں بلایا گیا تھا, لیکن جو ربائی تھا ہسپانیہ کا میڈرڈ میں, اس نے یہ اعتراض کیا کہ ہمیں کیوں نہیں بلایا گیا, باوجود اس کے کہ جس وقت یورپ میں انکویزیشن یہودیوں کے خلاف شروع ہوئی تھی تو ہمیں مسلمانوں نے اندلس میں پروٹیکشن دی تھی, اور ہم مسلمانوں کے بڑے رہین منت ہیں. اور اقبال کی اگر کانفرنس ہو رہی ہے یہاں پر, اس کا مقصد یورپ اور اسلام کی دنیا کو ایک دوسرے کے زیادہ قریب لانا ہے, تو ہمیں کیوں فراموش کیا گیا ہے. تو اس صورت میں جو پروفیسر لیمان تھے انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ کیا آپ اجازت دیں گے کہ ان کو مدعو کیا جائے. میں نے کہا صاحب جنہوں نے پیسہ دیا ہے آپ ان سے پوچھیں, اگر ان کو ان پر کوئی اعتراض نہیں تو میری کیا مجال ہے کہ میں اس پر معترض ہوں. تو جس وقت انہیں کویت کو کہا گیا تو انہوں نے جواب دیا کہ اس سلسلے میں صرف آپ جاوید صاحب کو ہی پوچھیں, ہمیں بیچ میں مت لاؤ. تو یہ دیکھیے ڈپلومیسی کس طرح چلتی رہی. میں نے انہیں اجازت دے دی اور دبئی صاحب بڑے خوش ہوئے, اور وہاں کی یہودی جو لوگ تھے وہ بھی اس سے بہت متاثر ہوئے. وہ شامل نہیں ہوئے لیکن ان کے بیان اخباروں میں چھپے. بلکہ یہودیوں نے تو تل ابیب میں بھی یوم اقبال کی تقریب منائی جس پر این میری شمل شریک ہوئی.
اور اس میں انہوں نے خاص طور پر ضرب کلیم کا حوالہ دے کے کہا کہ اقبال کے سارے تصورات ہیں وہ ہمارے ہی مسٹسزم کی بنیاد پر ہیں، اور خاص طور پر ضرب کلیم کا حوالہ دے کے انہوں نے موزس کی 12 کمانڈمنٹس اور ان کے متعلق یہ ذکر کیا۔ بہرحال یورپ میں جو ایک مرحلہ جو ہمارے لیے مشکل کا سبب ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی یورپ میں اقبال چیئرز بنتی رہی، یا تو ایسا ہوتا کہ ویسے اگر ہماری منسٹری آف ایجوکیشن دے تو کم از کم کوئی اقبال شناس یورپ کا ہی ہو جو اس چیئر کو ہولڈ کرے۔ ہائیڈلبرگ میں اقبال چیئر ہے تو کسی جرمن اسکالر کو اس کا چیئر پہ ہونا چاہیے، اور اگر کیمبرج میں ہے تو کسی انگریز اسکالر کو ہونا چاہیے۔ یہاں انہوں نے ہمارے جو بیوروکریٹس انہوں نے ایک ایسا چکر چلایا کہ یہاں پہ جب بھی وہاں پہ کوئی لوگ جاتے رہے ان کا کوئی تعلق اقبال سے یا اقبالیات سے نہیں رہا۔ مثلاً پروفیسر آپ نے اجمل کا ذکر کیا ہے، ہی واز اے سائیکالوجسٹ، وہ سائیکالوجی پڑھاتے تھے، انہوں نے اقبال کا الف سے لے کے یہ تھا کبھی ذکر ہی نہیں کیا، نہ کبھی سنا ہے۔ تو اس شخص کی وہ منور کر کے وہاں چلے گئے، اور اس کے بعد بھی جو شخصیات بھی جاتی رہی ہیں، خواہ وہ کیمبرج کی چیئر ہو، خواہ وہ ہائیڈلبرگ کی چیئر ہو، وہاں پر وہ لوگ نہیں جاتے رہے جو مستحق تھے صحیح معنوں میں۔ اگر پاکستانی بھی بھیجے گئے تو وہ بھی اس کے مستحق نہیں تھے۔ اصل میں مقصد یہ ہونا چاہیے تھا کہ وہاں کے کسی اسکالر کو اقبال چیئر پر بٹھایا جاتا۔ اب بھی یہی سلسلہ جاری ہے۔ اب مجھے معلوم نہیں کہ اس وقت امیج میں کون ہے، لیکن یہ جب سے اکبر احمد گئے تو وہ تو بیسیکلی تو ہی واز این اینتھروپولوجسٹ، اس کا کوئی اقبال سے تعلق نہیں، نہ وہ فارسی جانتے تھے نہ اردو، اور جنہوں پر انہوں نے فلم بنا دی ہے۔ اور اس کے بعد بھی جب وہ ہائی کمیشن بنے تو ان پر غبن کے الزامات لگے، اور اس کے بعد ان کو وہاں سے نکالا گیا، اور اس وقت وہ پرنسٹن یونیورسٹی میں بیٹھے کوئی اسلامیات یا اسلامک کلچر کے متعلق لیکچر دیتے۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس تجربے میں کامیاب نہیں، اور میں تو سمجھتا ہوں کہ ہماری اپنی طرف سے حکومت کو، میں نے تو کئی دفعہ اس کا ذکر بھی کیا ہے رب سے کہ آپ وہاں کے لوگوں کو ان کا بنائیں، لیکن اس کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ سب سے زیادہ ضرورت میں سمجھتا ہوں، میں نے اپنے جو یورپ میں جاتا رہا ہوں، اور میرا اپنا تاثر یہ ہے کہ ہمیں سب سے زیادہ کنسنٹریٹ اسلامی دنیا پر کرنا چاہیے اقبال شناسی کے متعلق، جو ہم نہیں کرتے۔ آپ کو شاید علم ہوگا کہ اقبال کی یہ جو کتاب ریکنسٹرکشن لیکچر، اس کے متعلق چند برس ہوئے ایک کانفرنس ہوئی تھی انٹرنیشنل عرب ورلڈ کی ریاض میں، جہاں پر کہا گیا تھا کہ یہ کتاب سب کی سب کفریات پر مشتمل ہے اور کسی مسلمان کو اس کتاب کو نہیں پڑھنا چاہیے۔ اب اس کے متعلق جب یہ کانفرنس ریاض میں ہو رہی تھی تو وہاں پر کوئی پاکستانی اسکالر موجود نہیں تھا۔ نوائے وقت کا کارسپونڈنٹ تھا، اس نے اس کی تفسیر بھیجی، وہ نوائے وقت میں شائع ہوئی۔ پریزیڈنٹ صاحب اس وقت ضیاء الحق تھے، انہوں نے وہ اخبار کی کٹنگ مجھے بھیجی، اور ساتھ یہ کہا کہ آپ مہربانی کر کے ہمیں بتائیں کہ عرب دنیا میں اقبال کا تعارف کس طرح کرایا جائے، اور دو اسکیمیں ہمیں بنا کے بھیجیں، ایک تو امیڈیٹلی کیا اقدام اٹھائے جائیں، اور ایک لانگ ٹرم پالیسی کیا ہونی چاہیے۔ میں نے اپنے احباب سے مل کے ساروں کو ایک بڑا طویل یہ سارا موضوع پر لکھ کے انہیں بھیجا، اس پر کچھ بھی نہ ہو، سو نتیجہ آپ کے سامنے ہے۔ سو حقیقت یہی ہے کہ عرب دنیا میں کوئی بھی صحیح طور پر اقبال کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے کوئی ایسا سینٹر نہیں ہے، نہ مصر میں اس وقت کوئی سینٹر ہے، ترکی میں پہلے اقبال سینٹر استنبول میں ہوتا تھا، پھر اس کے بعد انقرہ میں گیا، پھر وہ اردو سینٹر بن گیا، اور اس وقت میرا خیال ہے وہاں کوئی بھی نہیں۔ تو سب سے زیادہ اگر کوئی نتیجہ خیز وہاں پر ہوا ہے اقبال کی نام یا اردو کے سبب تو وہ صرف ترکی میں ہی ہوا ہے، کیونکہ وہ مسلمان ملک تھا۔ اس کے علاوہ باقی جو ممالک ہیں اس میں امبیسڈروں کی اپنی کارروائی کے سبب، جیسے توحید احمد کا ذکر کیا گیا ہے، جس وقت وہ شام میں تھے تو انہوں نے وہاں پر دارالاقبال قائم کیا، جو اب تک بہت ساری کتابیں یا رسالے شائع کرتا ہے۔ وہاں کے شامیوں نے بال جبریل کا ترجمہ عربی زبان میں کیا، اور اسی طرح نارتھ افریقہ میں جو مسلمان ممالک ہیں سوائے ایجپٹ کے، جہاں پہ اقبال شناسی ویسے ہی عظام پاشا کے زمانے کی ہے، لیکن ہماری ایفرٹ اپنی طرف سے کوئی نہیں زیادہ کی ہے۔ نارتھ افریقہ کے مسلم ممالک یا افریقہ کے جو مسلم ڈومینیٹڈ ممالک ہیں وہاں پہ ہم نے کوئی اقبال چیئر ابھی تک قائم نہیں کی۔ اس طرح میں ابھی حال ہی میں تھا بوسنیا میں،
اور وہاں ان کا بڑا زبردست مطالبہ یہ تھا کہ یہاں پر اقبال چیئر قائم کی جائے یا اقبال مرکز قائم کیا جائے، اور وہاں پر میرے لیکچرز بھی ہوئے ان کے سرائیوو یونیورسٹی اور دوسرا جو جگہ ہے ان کی مشہور سرائیوو اور اس وقت مجھے نام اس جگہ کا یاد نہیں آ رہا، یہ دو ان کی بڑی معروف یونیورسٹیز، اور وہاں ان کو اپنی جگہ پہ اعتراض تھا کیونکہ وہ یورپی مسلمان ہیں، وہ تفریق کرتے ہیں عبادات اور معاملات میں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم عبادات کے نقطۂ نگاہ سے مسلمان ہیں، لیکن ہمارا جو معاملات کے متعلق قوانین ہیں وہ سیکولر ہیں۔ تو وہ ترکی کی طرح سیکولرزم میں بلیو کرتے ہیں، لیکن عبادات کی حد تک نہیں، صرف معاملات کی حد تک وہ سیکولرزم میں بلیو کرتے ہیں، اور ان کو اس چیز کا بڑا احتمال ہے کہ ہمارے ہاں آپ مہربانی کر کے علماء حضرات کو مت بھیجیں، کیونکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہاں پر ایسے مسلمان بھیجے جائیں جن کا تعلق اقبال کی تھنکنگ کے ساتھ۔ اچھا، میں اب تک یہ نہیں سمجھ سکا کہ یہاں تو ہم یہ جس طرح درانی صاحب نے واقعہ بیان کیا ہے کہ نہرو کے سینٹر پہ تو وہ تو کلچر کے ذریعے پروجیکٹ کر لیتے ہیں، ہم کلچر کے ذریعے پروجیکٹ اقبال کو نہیں کر سکتے۔ آپ کو یاد ہے برمنگھم میں ایک محفل ہوئی تھی، ایک کانفرنس کے بعد ایک وہاں پہ جو ڈانسر تھی ناہید نیازی، انہوں نے پرفارم، ناہید صدیقی، انہوں نے پرفارم کیا تھا کہ یہ جو درویش ہیں کونیا کے، وہ ان کا نقش جو ہے اس کو ایک جدید انداز میں انہوں نے پیش کیا۔ بہت سارے لوگ مسلمان جو وہاں مقامی لوگ تھے جو وہاں یہاں سے گئے ہوئے ہیں عزت کی تلاش میں، انہوں نے بڑا اعتراض کیا کہ یہ کیا بات ہے کہ آپ اقبال کے سلسلے میں یہاں پر اس قسم کا بیلے کر رہے ہو جس کا ناچ رنگ سے کوئی تعلق نہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ پہلے تو ہمیں خود ڈٹرمن کرنا چاہیے کہ ہم اقبال کو کس کیٹیگری میں لاتے ہیں۔ میرا اپنا یہ خیال یہ ہے کہ ابھی تک جہاں تک اقبال اکیڈمی کا تعلق ہے، ہم صرف اقبال کے تراجم ہی صرف کرتے رہے ہیں۔ میری یہ کوشش کئی برسوں سے رہی ہے، تو میں ایسے آنرری پوزیشن ہولڈ کرتا ہوں وائس چیئرمین کی، اور صرف یہاں پر وزیر جو متعلقہ ہے وہ اگر ہیڈ نہ ہو تو مجھے کہہ دیا جاتا ہے کہ آپ بیٹھیں۔ لیکن میں نے بڑی اپنی طرف سے کوشش کی کہ کوئی ایسا حلقہ یہاں اقبال اکیڈمی کے ذریعے بن جائے جو اقبال کی جو حقیقی پہلو ہیں ان کے فکر کے اس کو اجاگر کیا ہے، لیکن ہم اس سلسلے میں کامیاب نہیں ہو سکے کیونکہ گزشتہ کئی برسوں سے اقبال اکیڈمی کے جو بھی ڈائریکٹرز آتے رہے ہیں ان کی اورینٹیشن اس تھنکنگ سے مختلف ہے۔ مثلاً یہاں پر بہت زیادہ اہمیت جو آج کے زمانے میں دی جانی چاہیے اور اقبال کے ریکنسٹرکشن لیکچرز، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کی طرف یہاں اس لیے توجہ نہیں دی جاتی کیونکہ یہاں اکثر جو مذہبی حلقے ہیں وہ واقعی سے سمجھتے ہیں کہ یہ کفریات ہے۔ مثلاً اقبال نے اسی کتاب میں کہہ رکھا ہے کہ جنت اور دوزخ یہ مقامات نہیں، یہ اسٹیٹس آف مائنڈ ہیں۔ اس پر اعتراض مجھے کئی ملکوں میں کیا گیا ہے، میں جارڈن میں تھا تو انہوں نے کہا کہ یہ اقبال صاحب کا جو نظریہ ہے یہ کس بنا پر آپ اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں، یہ کس لحاظ سے اسلامی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ مقامات نہیں، دوزخ اور جنت جو ہیں یہ مقامات نہیں ہیں بلکہ اسٹیٹس، یہ اسٹیشن اسٹیٹس آف مائنڈ۔ اچھا، اب کئی اور ایسے فکر میں ایسی باتیں جن کو لسٹیٹ کرنے کی ضرورت ہے، جس کو سمجھانے کی یا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ مثلا وہ ذکر کرتے ہیں میرے خیال ہے 5ویں چیپٹر میں کہ اسلام کا اصل مقصد اسپرچل ڈیموکریسی کا قیام ہے۔ کسی نے آج تک یہ بحث نہیں کی اقبال شناس نے کہ اسپرچل ڈیموکریسی سے اقبال کی کیا مراد ہے اور اس سے کیا مقاصد حاصل کرنے ہیں۔ ایک کتاب حال ہی میں شائع غالباً ہوئی ہے جس میں اسپرچل ڈیموکریسی کو یہ بیان کیا گیا کہ اقبال کی تصور کے مطابق اسپرچل ڈیموکریسی صرف مسلمان فرقوں کے درمیان، اس میں کسی غیر مسلم کا شامل ہونے کا اس کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اسپرچل ڈیموکریسی کی اصطلاح جس لیکچر میں دی گئی، یہ مدراس میں اس وقت پڑھا گیا اس وقت یہ الہ آباد کا خطبہ دے کے وہاں پہنچے تھے بعد میں، اور الہ آباد کے خطبے کے متعلق انہوں نے ایک خط نظیر نیازی کو لکھ رکھا ہے جس میں کہا ہوا ہے کہ میری جو تجویز ہے شمال مشرق میں ایک
ایملگمیٹڈ مسلم اسٹیٹ کی، اس میں پاپولیشن کی ایکسچینج کی ضرورت نہیں ہوگی. یہ خیال فرماتے ہیں کہ یہ پاپولیشن کی ایکسچینج کا خیال جو ہے یہ لالا لاجپت رائے کا تھا، اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اقبال جس اسٹیٹ کو تصور کر رہے تھے شمال مغرب میں، اس میں غیر مسلم بھی ہونے تھے، وہ اکثریت مسلمانوں کی ہوتی. تو اسی وجہ سے انہوں نے وہ اسپرچل ڈیموکریسی کی اصطلاح استعمال کی تھی. اس کے متعلق یہ کہنا کہ اس کا کوئی تعلق غیر مسلموں سے نہیں ہے تو وہ بڑا عجیب و غریب اس کا مسئلہ بن جاتا ہے. پھر تو اقبال اور مودودی میں کوئی فرق نہیں رہتا. اور اسی اعتبار سے ہمیں ضرورت ہے اس عمل کی کہ اقبال کے جو حرکی پہلو ہیں ان کی شناخت کے کو واضح کیا جائے، کیونکہ وہی پہلو اگر ہم ان کی آگے لائیں گے تو تبھی ہم ان کو پروجیکٹ باہر کر سکتے ہیں. بالخصوص یورپی دنیا میں جہاں اس وقت اسلام کے خلاف سخت پریجوڈس موجود ہے. مجھے کہا گیا ہارورڈ یونیورسٹی میں کہ آپ مہربانی کر کے 1 سال کے لیے یہاں آئیں اور اقبال پر ایک لیکچرز کا سلسلہ جاری کریں اور اس میں کنٹمپریری اسلام کا جو کنسیپشن انہوں نے دے رکھی ہے اس پر آپ بحث کریں یہاں. میں نے انکار اس لیے کر دیا چونکہ اس زمن میں اس قسم کا جو ماحول ہے اس میں میرے لیکچرز اپولوجیٹک ہوتے ہیں. میں اپولوجیٹک لیکچرز نہیں دینا چاہتا اور اسی سبب میری یہ خواہش ہے کہ وہاں کے لوگ جو وہاں آباد ہیں، جو وہاں بستے ہیں، یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہاں ان کو پروجیکٹ کر کے بتائیں کہ صحیح اسلام کا تصور کیا ہے اور اقبال کے نظریات کیا تھے. اور یہ بھی ایک بحث طلب مسئلہ ہے کہ ہم ابھی تک اپنے ملک کے اندر ایسا کوئی آپ کا سرکل وجود میں نہیں لا سکے جو صحیح اقبال کو پروجیکٹ کر سکے. کیونکہ جب سے یہ ملک وجود میں آیا ہے یہاں پر 2 قسم کے خیالات تو یقینی ابھرے ہیں. ایک تو ایکسٹریمزم ہے، کنزرویٹیونیس، جو کسی صورت میں جو ائمہ نے پہلے فیصلے کر رکھے ہیں ان سے نہیں ہٹنا چاہتے، جو تقلید کی زنجیر سے جکڑے ہوئے ہیں. اور دوسرا جو گروپ ہے یہاں اور وہ بھی بہت وسیع ہے، وہ ٹوٹلی سیکولر ہے. اور وہ لوگ ہیں جو پہلے سوشلسٹ ہوتے تھے، روس ان کا قبلہ و خوا تھا. اب وہ روس کے خاتمے کے بعد وہ یعنی کہہ لیجئے ایک طرح سے اسلام مخالف ہی ہے. لیکن جو درمیان والا رستہ ہے جس میں ہم سمجھتے ہیں کہ اقبال کا رستہ ہے جو اسلام اور ماڈرنٹی میں اختلاف نہیں کرتے تھے، چونکہ ان کی نگاہ میں ماڈرنٹی ویسٹرنائزیشن نہیں تھی بلکہ ایک عمل تھا تغیر اور چینج کا. اور اس چینج کے تغیر میں جو اقبال کا اصرار اجتہاد پر ہے اور اجتہاد کے سلسلے میں جو پارلیمنٹ کی اہمیت بیان کرتے ہیں اور وکلاء کی اہمیت بیان کرتے ہیں، کورٹس کی اہمیت بیان کرتے ہیں، اس کے متعلق ہم نے ابھی تک کوئی کام نہیں کیا اور کوئی رہبری ہم نہیں دے سکے. بڑی انٹرنیشنل اسلامک قسم کی یونیورسٹیاں ہم نے بنا رکھی ہیں. اسلام آباد کی یونیورسٹی، اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد میں جو بنی ہوئی ہے، آپ مجھے بتائیے کہ اس یونیورسٹی نے روحانی طور پر ہماری زندگی میں کیا تبدیلی لانے کا وہ سبب بنی ہے؟ کچھ نہیں کر سکتی. یہی صورت اقبال اکیڈمی کی ہے. اقبال اکیڈمی کا ابھی تک تو کام صرف تراجم کا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کی اپنی ڈیفیکلٹیز کیا. یہ ایک سرکاری ادارہ ہے. اگر یہ پروجیکٹ کرنا شروع کرے اقبال کے حرکی پہلو تو آپ یقین کر سکتے ہیں کہ آپ میں سے ہی بہت سارے اعتراض کریں گے کہ یہ کس کے ہاتھ میں چلی گئی جی اقبال اکیڈمی. یہ تو سارے کمیونسٹ بیٹھ گئے وہاں پر، یہ تو سیکولرسٹ وہاں پر بیٹھ گئے. یہ اعتراضات آئے. تو اس کے سبب اقبال اکیڈمی کی اپنی مجبوریاں، وہ اس مسئلے پہ کچھ نہیں کر سکتے. مگر اس کے باوجود میں نے سہیل صاحب سے ایک گزارش کی تھی کہ کوئی ایک حلقہ بنائیں اپنے لوگوں میں جو مسلمان بھی ہوں اور جو یہ رستہ نکالنے کی کوشش کریں کہ ہم اگر اجتہاد کی راہ اختیار کرتے ہیں تو وہ کس طرح کیا جائے. کیونکہ یہاں اجازت تو دیتے ہیں علماء حضرات کہ اجتہاد ہو سکتا ہے، لیکن پھر اس کے بعد ایسی صورت پیدا ہو جاتی ہے کہ اجتہاد کرنے کے ہم قابل نہیں رہتے. آپ کو علم ہے کہ اس وقت دنیا اسلام بٹی ہوئی ہے، وہ نیشن سٹیٹس میں تقسیم ہے. اس وقت کوئی ایسی یونیورسل اتھارٹی نہیں جو ہمیں کہہ سکے کہ یہ انٹرپریٹیشن جو ہے اسلام کی یا قرآن کی کسی حکم کی وہ صحیح انٹرپریٹیشن ہے اور باقی سب غلط. کیونکہ ہمارے ہاں تو پوپ کا کانسیپٹ ہی نہیں جو اس قسم کا اعلان کر سکے. اگر ایسا کوئی اعلان کر سکتا ہے تو وہ صرف اسماعیلی ہیں یا ان کا حضر امام اس قسم کی ہدایت دے سکتا ہے. ہمارے ہاں اس قسم کا کوئی ایسی شخصیت نہیں. جب ایسی کوئی شخصیت نہیں رہتی تو پھر اللہ کا قانون ہمیں کیا کرنے کو کہتا ہے؟ کیا وہ یہ کہتا ہے کہ آپ اسی تعبیر سے چمٹے رہو جو آپ کو اسلاف نے دی ہے؟ تو
اگر یہ صورت ہے تو پھر وہ دیکھ لیجئے یہ سارا نظام جو اس وقت پاکستان میں ہے سب کا سب ڈھانچہ منافقت پر کھڑا ہے، سب کے سب ڈھانچہ، سارے کا سارا ڈھانچہ منافقت پر کھڑا ہے۔ کسی کو بھی اتنا درد یا اتنا احساس نہیں کہ اس کو کس طرح تبدیل کرنا ہے، اور تبدیل اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ یا تو آپ سمجھیں کہ وقت بہتا ہوا دریا، اور یا پھر یہ سمجھ لیں کہ نہیں وہ جامد ہے اور یہ گدی جھیل ہے جس میں ہم پھنسے ہوئے۔ اگر یہ اسلام کا تصور ہے تو پھر ہم اس سے باہر نہیں نکل سکتے، ہم بہت مار کھائیں گے، ابھی مار کھا رہے ہیں اور ابھی کھاتے چلے جائیں گے۔ اور اس سلسلے میں اگر اقبال کی کوئی ریلیونس ہے تو وہ سامنے آنی چاہیے، اگر کوئی ریلیونس نہیں تو اقبال از اے تھنگ آف دا پاسٹ، ہمیں اس کو بھول جانا چاہیے، بلکہ بھول چکے۔ آئندہ آپ کی جو نسل ہے ان کا کوئی تعلق نہ اردو سے ہے، نہ فارسی سے، نہ عربی سے، تو آپ لوگ صرف رہ جائیں گے جو اقبال کا ذکر کریں گے، تو یہ بھی ایونچولی اٹ ول جسٹ ڈائی آؤٹ ان فیو ایئرس آف ٹائم۔ بہرحال میں تقریر میں کوئی سلسلے میں تبدیل تو نہیں کرنا چاہتا تھا، میں صرف یہی سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ کم از کم اقبال چیئرز جو باہر کے ممالک میں سب سے پہلے تو اصرار یہ ہو کہ وہاں پر یورپی ممالک میں وہیں کے لوگ چیئرز ہولڈ کریں، جس طرح انہوں نے بتایا ابھی آپ کے سامنے کہ کرکیگارڈ کو اقبال سے منسلک کر کے، یا این میری کو اقبال سے منسلک کر کے، یا اسی طرح کسی یورپین فرینچ یا جرمن تھنکر یا رشین تھنکر اور اسی طرح دوسرے لوگوں کو منسلک کر کے اسی طرح کی ایک را چلائی جائے جس میں اقبال کو ان دا کانٹیکسٹ آف کمپیریٹیو ریلیجن ان کو پیش کیا جائے۔ نہیں تو وہاں تو اس طرح پہ تو سمجھے کہ آپ تبلیغی ادارہ ہو، ایک تبلیغ کر رہے ہیں، اور اقبال تو خود بھی نہیں چاہتے کہ مجھے ایک تبلیغ کے طور پر استعمال کیا جائے، وہ تو چینج آپ کے دیکھنا چاہتے تھے، یورپ کی چینج تو ان کی اس میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ سو یہ مسائل ہیں جن کو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں سوچنا چاہیے، اور اقبال اکیڈمی اس سلسلے میں یہی کر سکتی ہے کہ آپ کو اپنی آشیرواد دے، اور تو کسی قابل نہیں ہے، نہ تو پیسہ آپ کو دے سکتے ہیں، نہ اور کسی صورت میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں۔ اب اتنی زیادہ مسلمانوں کی تعداد مختلف یورپی ملکوں میں اور امریکہ میں ہے کہ وہ اپنے طور پر اس قسم کے ادارے بنا سکتے ہیں، اور اقبال شناسی کے ادارے، بلکہ میں تو سمجھ سکتا ہوں کہ آپ لوگ ہمیں گائیڈ کر سکتے ہیں۔ آپ کی جو تعبیریں وہاں پر ہیں جو پروجیکٹ ہو کے کوئی بار اگر ثابت ہوں تو وہ ہمیں بھی فائدہ پہنچا سکتی ہیں۔ ہم تو اس قابل نہیں ہیں کہ آپ کی کوئی رابری کر سکیں، کیا رابری کریں گے ہم آپ کی؟ اسی طرح مجھے جس طرح میں نے عرض کیا ہے نا، یہ وہاں ساراییوو یونیورسٹی میں نے کہا کہ اقبال شعر یہاں پر قائم کی جائے، اور اس کی بڑی سخت ضرورت ہے یہاں پر، اور ساتھ واضح کر دیا کہ ہم ویسے اسلامی قوانین کے بارے میں، معاملات کے بارے میں سیکولر ہیں، لیکن صرف عبادات کے بارے میں ہم مسلمان ہیں۔ تو اسی آرگومنٹ کے سلسلے میں انہوں نے مجھے کہا کہ یہ ترکی بھی تو سیکولر ہے، ترکی کی آئیڈیالوجی بھی سیکولر ہے، لیکن ترکی میں عبادات کے بارے میں تو ترک سارے کے سارے مسلمان ہیں اور آپ سے بہتر مسلمان ہیں۔ تو اس کے متعلق آپ کا کیا جواب ہے؟ کیا سیکولرزم سے مراد لادینیت ہے؟ میرے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا۔ سیکولرزم سے مراد ان کے نزدیک لادینیت نہیں ہے، ہمارے نزدیک وہ لادینیت ہے، اور اس سے ہم اتنے مانوس ہو چکے ہیں، اس شکل سے، اسلام کی اس شکل سے ہم اتنے مانوس ہو چکے ہیں کہ ہم اس کا چہرہ بدلتا نہیں دیکھ سکتے۔ اور حقیقت یہی ہے کہ اگر اقبال کا تصور اجتہاد پر آپ غور کر لیں اور وہ اسلام اسی ضمن میں پیش کیا جائے تو پھر وہ اسلام کی صورت وہ نہیں رہے گی جو آپ اس سے مانوس ہیں۔ بہرحال یہ تو ایسی بحث ہے جو کہ چلتی رہے گی اور اس کا ہم فیصلہ نہیں کر پائیں گے۔ میں تو صرف اتنی انٹرونشن کرنا چاہ رہا تھا کہ ہم ان کے بڑے ممنون ہیں کہ انہوں نے اپنا وقت نکال کے باوجود اس کے کہ ان کا موضوع فزکس ہے اور فزسسٹ ہونے کے باوجود ان کی اقبال میں جو دلچسپی ہے یہ بجائے خود میں سمجھتا ہوں کہ ایک معجزہ ہے، اور انہوں نے اقبال کے متعلق ایسی ایسی باتیں دریافت کی ہیں، خصوصی طور پر ان کے جو جرمنی میں اسٹے تھی یا اس کے بعد جو اٹلی کے سلسلے میں جو انہوں نے دریافت کیا ہے مواد، وہ ہم سب کے لیے گائیڈنس ہے، اور ہمیں یہ توقع ہے کہ وہ اور اس سلسلے میں کام کریں گے اور اقبال اکیڈمیاں سارے یورپ میں بنا دیں اور انہی لوگوں پر، وہاں کے مسلمانوں پر مشتمل ہوں، اور وہ ہماری گائیڈنس کریں۔ ہم آپ کی گائیڈنس چاہتے ہیں، آپ ہم سے گائیڈنس کی توقع مت رکھیے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ شکریہ ڈاکٹر اقبال صاحب، سید تصویر صاحب، اور آپ حضرات عزت افزائی، خدا حافظ۔
कैसे है ऑटोग्राफ? ये लिया। अच्छा, आप भी देना, आगे तो होना चाहिए। हाँ ये तो सही। आइए। किधर है? अच्छा डॉक्टर साहब कुर्सी। और क्या कर रहे हैं? आज 29 years। क्या नाम आपका? बहुत Right. That's